بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے مختلف القابات اور ناموں کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح کے لیے مختلف القابات استعمال ہوئے ہیں: عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ اسی طرح سے نئے عہد نامے میں بھی خداوند یسوع مسیح کی ذات کے لیے بے شمار نام اور القابات جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ ابن خدا، ابن داؤد، الفا اومیگا، ربی، خداوند اور مسیح، یہودا کے قبیلے کا ببر، خلقت کا مبدا، آمین اور دیگر کئی القابات۔ لیکن آج اس کرسمس کے مبارک موقع پر میں جس خداوند یسوع مسیح کے لقب کا تذکرہ کروں گا وہ ہے ابن آدم، اور ہمارے لیے موقع ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے خداوند یسوع مسیح کا جو لقب ابن آدم ہے اس کی اہمیت پر خداوند کا کلام سنیں۔ انجیلی بیانات کے اندر خداوند یسوع مسیح کے اس لقب کا تذکرہ جو ہے کہ یسوع مسیح ابن آدم ہے 81 دفعہ کیا گیا ہے۔ پورے عہد جدید میں خداوند یسوع مسیح کے اس لقب کا تذکرہ جو ہے وہ 83 دفعہ آیا ہے۔ تاہم صرف انجیلی بیانات میں یسوع مسیح کو بطور سن آف مین یا ابن آدم یا آدم ذات جو ہے وہ 81 دفعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ متی کے انجیلی بیان میں یسوع مسیح کا بطور تذکرہ ابن آدم 30 دفعہ ہوا ہے۔ مرکز کے انجیلی بیان میں 14 دفعہ، لوکا کے انجیلی بیان میں 25 دفعہ اور یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کا تذکرہ بطور ابن آدم 25 دفعہ ہوا ہے۔ اس لقب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ علم الہیات کے ماہرین ہمیشہ سے یہ سمجھتے رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا لقب ابن خدا جو ہے یہ اس کی الوہیت، اس کی ڈیٹی کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم خداوند یسوع مسیح کا جو لقب ابن آدم ہے یہ اس کی بشریت اور اس کے دکھوں کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم گزشتہ دہائیوں میں کچھ ہونے والی ایسی تحقیق نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو لقب ابن آدم ہے وہ اس کے ابن خدا ہونے سے کہیں زیادہ اس کی الوہیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس لقب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا سیلف ڈیزگنیشن تھا۔ یہ وہ لقب ہے جسے خداوند یسوع مسیح نے بار بار اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اور یوں خداوند یسوع مسیح نے اس لقب کی اہمیت کو اپنے سامعین پر واضح کیا۔ میرے عزیزو، صرف 2 ایسے مقامات ہیں عہد جدید میں جب ہم اس لقب کا استعمال جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے منہ سے سنتے۔ ایک موقع ہے جب اسطفنس کو سنسار کیا جا رہا ہے اور وہ یسوع مسیح کو بطور ابن آدم جو ہے وہ خدا کی دہنی طرف دیکھتا ہے،
اور دوسرا موقع جو ہے یوحنا عارف جو ہے ایک آدم ذات کو چراغ دانوں کے بیچ میں پھرتا ہوا دیکھتا ہے. تاہم باقی جو 81 مرتبہ تذکرہ ہے وہ زیادہ تر جو ہے یا سارے کا سارا جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک سے استعمال ہوا ہے. اس لیے آج ہمارے لیے موقع ہوگا کہ ہم اس لقب کی اہمیت کو سمجھیں. علماء کے نزدیک اس لقب کو 3 پرائے میں استعمال کیا گیا ہے. یہ لقب بالحقیقت جو ہے یہ خدا یسوع مسیح کی بشریت، اس کے دکھوں اور اس کی غربت کی عکاسی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خدا یسوع مسیح کے ازلی ہونے کی بھی عکاسی کرتا ہے. اور تیسری بات یہ خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی میں قدرت کا بھی خوبصورت اظہار ہے. اس لیے آج ہمارے لیے موقع ہوگا کہ ہم اس لقب کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے اس پہلو پر غور کریں کہ وہ کیسا ابن آدم ہے. پہلی بات جو ہم یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 3 باب کی 13ویں آیت سے سیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بطور ابن آدم بھی ایسا ابن آدم ہے جو کہ جس کا جو حسب نسب ہے وہ جسمانی نہیں بلکہ آسمانی ہے. وہ اپنے حسب نسب کے اعتبار سے، اپنے اوریجن کے اعتبار سے، اپنے منبع اور ماخذ کے اعتبار سے وہ آسمانی ہے. وہ زمینی نہیں، وہ آسمانی ہے. وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے. جب یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 3 باب کی 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. یہاں پر خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو بطور ابن آدم جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں. بظاہر سننے والوں کو، سامعین کو لگتا ہے کہ وہ بطور انسان اپنے آپ کو ابن آدم کے طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ وہ محض انسان ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح جب یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے نیچے بھی اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان پر ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو ماخذ ہے، خداوند یسوع مسیح کی جو ہستی ہے وہ زمینی نہیں ہے بلکہ وہ آسمانی ہے. دوسری بات، یہ ابن آدم کیسا ابن آدم ہے. ایک مفلوس شخص کو جب 4 پائی پر 4 لوگ اٹھا کر لائے اور کفرنہوم کے مقام پر خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا دی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بطور ابن آدم ایک بات کہی. خداوند یسوع مسیح نے کہا، مرکز کا انجیلی بیان اس کا 2 باب 9 اور 10 آیت، آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی 4 پائی اٹھا کر چل پھر. لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. وہ ابن آدم ہے لیکن اس کا اوریجن جو ہے وہ آسمانی ہے. وہ ابن آدم ہے لیکن اسے گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. خداوند یسوع مسیح خدا ہے اس لیے اس کا اوریجن آسمانی ہے. خداوند یسوع مسیح خدا ہے اسی لیے اسے گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. کوئی انسان گناہ معاف کرنے کا اختیار اور خاصہ نہیں رکھتا. یہ خاصہ صرف اور صرف خدا
کی ذات کا خاصہ ہے، اور چونکہ ابن آدم بھی خدا ہے اسی لیے اس نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہی نہیں، یہ ابن آدم ایسا ابن آدم ہے جو سبت کا مالک ہے۔ مرکز کا انجیلی بیان اس کا 2 باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پس ابن آدم سبت کا مالک ان دنوں، ان ہفتوں، ان مہینوں، ان سالوں، ان برسوں، ان صدیوں، ان زمانوں کا خالق و مالک کون ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ سبت خداوند کا ہے، اور ہمارا خداوند جو ہے وہ باوجود اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہے لیکن وہ سبت کا بھی مالک ہے۔ یہی نہیں، اس ابن آدم کی چوتھی خصوصیت یہ ہے، جب ہم لوکا کا انجیلی بیان اس کا 19واں باب اس کی 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح زکئی کے گھر میں آیا اور اس نے وہاں پر یہ بات کہی کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، تو زکئی کیا کہنے لگا؟ اگر میں نے کسی کا ناحق لے لیا ہے تو میں اسے چوگنا ادا کرتا ہوں، میں اپنی آدھی جائیداد جو ہے وہ غریبوں کو دیتا ہوں۔ اور وہاں پر خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ وہ باوجود ابن آدم ہے لیکن اس کے پاس یہ خاصہ ہے، یہ اس کی ذات کا خاصہ ہے، یہ اس کی ذات کا وصف ہے کہ وہ نجات دیتا ہے۔ جب خدا کا فرشتہ یوحنا پر، یوسف پر خواب میں ظاہر ہوا تو اس نے اس کو کیا کہا؟ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس کی آمد کا مقصد ہی نجات دینا تھا، باوجود وہ انسان کا لقب استعمال کرتا ہے، ابن آدم کا لقب اپنے لیے استعمال کرتا ہے، تاہم اس کا نجات دینا بھی اور اس کا نجات دہندہ ہونا، گناہ سے نجات دینا جو ہے یہ اس کے خدا ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ یہی نہیں، یہ ایسا ابن آدم ہے جس کو عدالت کرنے کا بھی اختیار ہے۔ یوحنا 5:22 اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا اختیار بھی بخشا ہے۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے، اس لیے کہ وہ ابن آدم ہے۔ اور میرے عزیزو، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ اسے عدالت کا اختیار سونپا گیا ہے، عدالت کرنا خدا کا خاصہ ہے، یہ خدا کی ذات کا وصف ہے، لیکن اسے انسانوں کی عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا گیا ہے۔ 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے اور ہر ایک شخص جو ہے اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن میں رہ کر کیے ہیں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے ہوں۔ سو یسوع مسیح باوجود اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہے لیکن اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس ابن آدم کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنی آمد ثانی میں جلال اور قدرت کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ مرکز 13واں باب اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں بڑی خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے، اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں کے میں آتے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف جمع کرے گا۔ دیکھیں کیسا ابن آدم ہے کہ وہ فرشتوں کو بھیجے گا، یعنی فرشتگان بھی اس کے اختیار میں ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے اس وقت ابن آدم بڑی قدرت کے ساتھ
بادلوں میں آئے گا۔ اور اس کی قدرت کے بارے میں متی کے انجیلی بیان میں لکھا ہے، جس طرح بجلی کوند کر پورب سے پچھم کی طرف جاتی ہے، اسی طرح سے ابن آدم کا آنا ہوگا۔ قدرت اس کی ذات کا خاصہ ہے، جلال اس کی ذات کا خاصہ ہے، فرشتگان اس کے حکم میں ہیں، اس کے تابع ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح باوجود اپنے آپ کو بائبل مقدس میں ابن آدم کہتا ہے اور بار بار کہتا ہے، لیکن اس کے ابن آدم خود کو کہنے کے باوجود اس کی الوہیت اس کی ذات سے چھلکتی ہے، اور خدا یسوع مسیح کے ارشادات، فرمودات، کلمات جو ہیں، یہ اس کی الوہیت پر جو ہے مہر تصدیق جو ہے وہ ثبت کرتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ وہ آسمانی ہے کیونکہ وہ آسمان سے اترا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ اسے گناہ معاف کرنے کا بطور ابن آدم اختیار ہے۔ ہم نے سیکھا کہ وہ باوجود ابن آدم ہے لیکن پھر بھی وہ سبت کا مالک ہے۔ ہم نے سیکھا کہ باوجود وہ ابن آدم ہے لیکن پھر بھی وہ نجات دہندہ ہے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ باوجود وہ ابن آدم ہے لیکن پھر بھی باپ نے عدالت کا اختیار اسے دیا ہے کیونکہ وہ آدم زاد ہے، اور باوجود وہ ابن آدم ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آئے گا اور اپنے فرشتوں کو بھیجے گا تاکہ وہ جو ہے وہ برگزیدوں کو جمع کرے۔ خدا یسوع مسیح نے باوجود اس کے اس لقب کی وجہ سے اس کی الوہیت جھلکتی ہے، لیکن ہم اس بات کو مسیح ہوتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں کہ اسی لقب کے ذریعے سے اس نے اپنی آمد کے مقصد کو بھی ظاہر کیا، اور اس سے خدا یسوع مسیح کی غربت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ یسوع نے کہا لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں۔ میرے عزیزو، اور اسی ابن آدم کے لقب کو استعمال کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے اس دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کا بھی اظہار کیا، کیونکہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ مسیح میں میرے عزیز بہن بھائیوں، خداوند یسوع مسیح باوجود بائبل مقدس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہے، لیکن اس کے تمام تر جو القابات ہیں، اس کے تمام تر جو نام ہیں، اس کے جو کام ہیں اور اس کی شخصیت سے اس کی الوہیت جو ہے وہ بار بار جھلکتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے اس کی الوہیت کا انکار کریں، اور مسیحی دنیا ہمیشہ ہی سے اس کی الوہیت کا دم برتی رہی ہے، پرچار کرتی رہی ہے، اور ہم اس بات پر قوی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ واقعہ ہی خدا ہے۔ دانیل کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 13ویں آیت میں اس کے ابن آدم کے لقب کا سیاق و سواد پایا جاتا ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور میں لائے، یعنی خدا باپ کے، اور آگے کیا ہے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں، اور اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ یہ ہے وہ ابن آدم جو یہ تمام تر الہی صفات اپنی ذات کے اندر رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کا آج سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں آنا، تجسم اختیار کرنا، ابن آدم بننا، یہ ہماری نجات کے لیے تھا، لیکن باوجود وہ ہماری نجات کے لیے اس جسم کے لبادے میں ظاہر ہوا، لیکن
اس نے اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے، اپنی شخصیت کے ذریعے سے اپنی الوہیت کا اظہار کیا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اس کی ذات پر بطور خدا جو ہے وہ شک نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی موقع ملے ہمیں ضرور اس کی الوہیت کا پرچار کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے خداوند اس کرسمس کے موقع پر ان ایام میں اس ابن آدم کو اپنی زندگی میں لینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا یہ کرسمس جو ہے وہ ہمارے لیے یادگار بن جائے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو۔